أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ اکثریت سے مصائب کا تذکرہ سنتے ہیں، شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں۔ یہ مصیبتیں، مشکلات اور شہادتیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں مصائب کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شہادت اور مصائب وہ کربلا سے شروع، کربلا میں ختم۔ اس سے پہلے شہادتیں یا اس سے پہلے کے مصائب انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دھندلا دیا جاتا ہے، بلکہ ان مشکلات سے گزرنے والے السابقون الاولون کا تذکرہ اچھے لفظوں میں نہیں کیا جاتا۔ وہ جنہوں نے پہلے قربانیاں دیں، جنہوں نے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے پہلے ہجرتیں کیں، جنہوں نے پہلے دین کے لیے استقامت و استقلال کا اظہار کیا اور ایسی بے مثال اور ان مٹ مثالیں پیش کیں کہ تاریخ حیران ہے اور آفرین ہے ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے بغیر کسی دنیاوی اور مادی لالچ، مقصد اور غرض کے صرف اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور دین حق کی ترویج، اشاعت اور تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے دین کے لیے کیا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ کربلا میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کے لوگوں کو، ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ بڑا واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے، تاریخ اسلامی کا ایک سیاہ باب ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو نہتہ بے یار و مددگار حالت مظلومیت میں ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ
کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے. جنگ کرنے کے ارادے سے آتے تو بال بچوں کو ساتھ نہ لایا جاتا، بلکہ صرف لڑنے والوں کا، جوان مردوں کا لشکر ساتھ ہوتا. اگر لڑنے کے لیے آتے نا اور کوفیوں کے مد مقابل ہوتے، پھر کوفی دیکھ لیتے کہ آج ہم سے کس کا مقابلہ ہے. وہ ابن علی تھا، شجاعت اور بہادری کے امام علی المرتضیٰ، جنہوں نے خیبر میں کہا تھا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. شیر کلیس غابات کریہ المنظرہ، وہ پنجروں والا شیر نہیں، جنگلوں والا شیر جسے دیکھ کے ہی خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے. اس علی کا بیٹا ہے. مظلومیت میں اس لیے شہید کر دیا گیا کہ لڑنے نہیں آیا تھا. بڑا واقعہ ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں. اس سے پہلے کتنے ہی لوگ ہیں. کربلا کے مصائب کا ذکر ہے، اور وہ مصائب جن مصائب کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے تذکرہ کیا. کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، کہنے لگی صبت علی المصائب لو صبت علی الایام سرن لیالیا. آج مجھ پر ایسے مصائب انڈیل دیے گئے ہیں، اگر ان مصائب کو دنوں پہ انڈیل دیا جاتا، دنوں پہ ڈال دیا جاتا، دنوں کی روشنی نہ رہتی، راتوں کی طرح سیاہ ہو جاتے، دن روشنی کھو دیتے. وہ مصائب جو بچپن میں جب اسلام کا دور ابھی آغاز سے ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف کعبہ میں سجدے میں ہیں، اوپر کسی نے اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی، اکیلی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. ان مصائب کو دھندلا دیا جاتا ہے، بیان ہی نہیں کیا جاتا. اکیلی ساتھ ہیں، بچپنا ہے، معصوم ہیں، ہٹانا چاہتی ہیں وہ اونٹ کی اوجڑی کو، ان سے ہٹتی نہیں ہیں، کمزور ہیں، روتی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اوجڑی کو ہٹاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر لے کے جاتے ہیں، کافروں کو پیغام دے کے جاتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایک آدمی کو اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. آپ آغاز اسلام میں دیکھیں، جب ہجرت حبشہ ہوئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بنی، ام المؤمنین بنی، ان کے شوہر ابو سلمہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سلمہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور ہجرت حبشہ کا قصد اور ارادہ کیا. ابھی نکلنے ہی والے تھے کہ آ گئے، بنو مغیرہ آ گئے، اونٹ کی مہار تھام لی. کدھر بھائی؟ کہا حبشہ میں. کہا خود جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن یہ بیٹی ہماری ہے، اسے ہم جانے نہیں دیں گے، ام سلمہ کو نہیں جانے دیں گے. ابو سلمہ کے اپنے بھائی آ گئے، تو نے جانا ہے جا، تیرے بیٹے کو نہیں جانے دیں گے، وہ ہمارے پاس رہے گا. کھینچا تانی ہوئی، حتیٰ کہ وہ کم عمر کم سن سلمہ، اس کا بازو اتر گیا، ان کو روک لیا گیا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ام سلمہ کہتی ہیں اس کے بعد پھر 1 برس گزرا، 2 برس گزرے، 3 برس گزرے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں گھر سے باہر جا کے راستے پہ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی، اپنے شوہر کو یاد کرتی.
اور رونا شروع کر دی کہ انہوں نے مجھے شوہر کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ پیمانہ صبر لبریز ہو چکا، انہوں نے کہا اچھا اب اگر جاتی ہے نا اکیلی تو چلی جا اپنے شوہر کے پاس، اکیلی ہیں۔ یہ کم مصیبت ہے، یہ کم تکلیف ہے۔ کتنی بار سنا ہے تذکرہ ان کا، ان مصائب کا تذکرہ کب سنا تھا؟ ہو سکتا ہے 10 سال بیت گئے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ نے آج پہلی بار سنا ہو۔ مصعب بن عمیر کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دیکھا نا ہجرت کر کے رسول اللہ، کیونکہ انہیں پہلے بھیج دیا گیا تھا، مدینہ والے کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام لائے اور کہا جی ہمارے ساتھ کوئی بھیجیے جو ہمیں سکھائے، قرآن سکھائے، ہمیں پڑھائے۔ مصعب بن عمیر کو بطور معلم، بطور قاری مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ مصعب بن عمیر ہاتھ چھلے ہوئے، بال مٹی سے آلودہ، اور اینٹ کے اوپر اپنے دامن کا کپڑا لپیٹا ہوا، اس اینٹ کو سر کے نیچے رکھا ہوا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے چبوترے کے تھلے کے اوپر سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مصعب ہے، یہ تو شہزادہ ہے، حجاز کے سب سے امیر باپ کا بیٹا ہے۔ یہ جب لباس پہن کے چلا کرتا تھا پیچھے غلام اس کا لباس اٹھانے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ ہے جس گلی سے جا رہا ہوتا تھا لوگوں کو گھروں میں پتہ چلتا تھا کہ مصعب گزر رہا ہے، کیونکہ اس جیسی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ گلی سے گزر جاتے بعد میں گزرنے والے وہ بتایا کرتے تھے کہ ادھر سے لازمی اس گلی سے مصعب گزرا ہے، کیونکہ وہ جو خوشبو استعمال کرتا ہے نا، مکے کا کوئی بندہ ویسی مہنگی خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، وہ مصعب ہے۔ کبھی مصائب سننے ہوں، بیان کرنے ہوں تو ذرا شروع سے مصائب کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسلام کٹھنائیوں سے ہو کے گزرا ہے، یہی مصعب بن عمیر ہیں۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، شہید ہوئے۔ وراثت میں پتہ کیا ہے؟ شہید ہوئے ہیں، وراثت میں کیا ہے؟ وہی دامن کی ایک چادر جو اینٹ پہ لپٹی ہوئی تھی، کفنانے کے لیے اس کے علاوہ کپڑا نہیں ہے۔ کپڑا ڈالا، چہرے کو کسی کافر نے بگاڑ دیا تھا، شہادت کے بعد چہرے کا مسئلہ کر دیا تھا، ہونٹ وغیرہ پھاڑ دیے گئے تھے۔ کپڑا اتنا ہے، پاؤں ڈھکتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے، سر ڈھکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں۔ وہ ناز و نعم میں پلا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، اور دین میں عزم اور استقلال کا ایک باقاعدہ باب ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر ڈھکا پیر ننگے، پیر ڈھکے سر ننگا، کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ مصعب ہے۔ وہ مکہ میں ایک مصعب دیکھا، ہجرت کے وقت ایک مصعب دیکھا، میدان احد کے بعد شہداء میں ایک مصعب دیکھا، یہ مصعب ہے۔ وہ ناز و نعم میں پلا ہوا جس کے لوگ ماں باپ اس کے نخرے اٹھایا کرتے تھے، وہ مصعب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کفن بھی پورا نہیں ہے، کہا سر کو ڈھانک دو، پیروں کے اوپر ازخر گھاس ڈال دو، گھاس ڈال دو ازخر، کفن بھی پورا نہیں۔ کون ہے جس نے مصعب بن عمیر کا اور اس کے مصائب کا تذکرہ سنا ہو پچھلے 4 5 7 10 سالوں میں؟ بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی بار سنا ہوگا۔ ایک ہی سبق ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے، سنتے ہیں۔ ان ساری قربانیوں کو
ان سارے مصائب کو دھندلانے کے لیے واقعہ کربلا، واقعہ کربلا، واقعہ کربلا، ٹھیک ہے واقعہ کربلا اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن کیا اس کی روشنی میں پچھلی ساری قربانیوں کو فراموش کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا؟ وہ جب دین پنپ رہا تھا، وہ جب ایک مسلمان اگر کوئی ہوتا، آپ دیکھتے نہیں ہیں بلال بن رباح کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا اس کو کسی نے نہیں پڑھا؟ اسلام لائے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، آزاد کس نے کروایا ہے؟ آزاد کروانے والے کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ابوبکر صدیق کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، ایک ایک تقریر اور ایک ایک واعظ کا لاکھوں بٹورنے والے، ان میں سے کوئی کسی سے پوچھے کیا اسلام کے لیے کسی غلام کو آزاد کروایا ہے؟ کوئی کسی سے پوچھے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے؟ کوئی کسی سے پوچھے تنگ خطرناک غار میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے؟ کوئی پوچھے کہ آپ نے سارے گھر کا مال کبھی دین اسلام کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیش کیا ہے؟ پیسے بٹورنے کا پتہ ہے اور خرچ کرنے والوں کے بارے میں بد زبانی ہے، ان کی بد لحاظی ہے، ان کے مرتبے کا خیال نہیں، ان کی عزت کا اکرام کا خیال نہیں۔ یہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں واقعہ کربلا کی آڑ میں، ٹھیس دی جاتی ہے، ذک پہنچائی جاتی ہے مسلمانوں کے دلوں کو۔ جب ابوبکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں، حتیٰ کہ سارے صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے سوائے 3 کے سلمان، مقداد اور ابو ذر کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تکلیف دیتے ہیں اگر کوئی ان کا ایمان بیان کرے کہ نہیں مومن تھے، اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے، اللہ کے رسول کا ساتھ نبھایا، ہجرت میں ہوں، غار میں ہوں، میدان احد و بدر میں ہوں، مزار میں ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ اچھا ان کا ایمان بیان کرنے والوں کو بھی ایمان سے نکالنے کی کوشش کی جاتی، یہ بھی مومن نہیں ہے۔ مصائب کا تذکرہ کرنا ہے تو صہیب بن سنان، جسے صہیب رومی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مشہور ہے اس نام سے، ان کی ہجرت کا ذرا تذکرہ پڑھیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وہ شخصیت ہے صہیب رومی جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے ہجرت کی تھی۔ یہ تو سبھی کو یاد ہوگا کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا تھا، یہ سبھی کو یاد، بڑی عظمت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہجرت کیسے کی ہے یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اپنی ہجرت کا واقعہ کیا ہے یہ نہیں سنا ہوگا۔ یہ صہیب بن سنان ساتھ ہیں، جتنے تیر ان کے بہترین تیر انداز، بہترین تیر انداز، تیر جتنے ساتھ تھے، پاس تھے، ساتھ لیے، اکٹھے کیے، جب پیچھے سے کافر آ ملے نا ڈھونڈنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، اپنے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں کھڑے ہو گئے اور آواز دی، تمہیں پتہ ہے مکہ میں مجھ سے بہتر تیر انداز کوئی نہیں، اس وقت تک میرے قریب نہیں آ سکو گے جب تک میرے سارے تیر ختم نہ ہو جائیں، قریب نہیں آنے دوں گا۔ ہاں لیکن ایک سودا ہے، اگر کر لو مجھ سے، میرے پاس اب جو مال ہے یا مکہ میں میرا جو مال ہے میں وہ سارا آپ کو دے دوں گا، مجھے جانے دو۔ سمجھوتا ہو گیا، بتا دیا کہ کہاں کہاں میری جگہ ہے، کہاں کہاں میرے جانور ہیں، بتا دیا گیا، بتا دیا۔ وہ واپس آ گئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ سنایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تو مومنوں سے ان کی جانیں خرید چکا ہے، اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں بھی، ان کے مال بھی۔
کہ بے شک اللہ انہیں ان کے مالوں اور ان کی جانوں کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ مال دیا اللہ کو، اللہ جنت دے گا۔ جان دی اللہ کے راستے میں، اللہ تو خرید چکا ہے، جان دی اللہ نے ہے، اگر اسی کے راستے میں جان دے دی اللہ تو خوش ہوتا ہے، اللہ تو مسکراتا ہے، اللہ تو فضائل کا اعلان کرتا ہے۔ مصائب بیان کرتے ہیں، سید الشہداء کو بھول جاتے ہیں، وہ جن کا تذکرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، کیا میرے والد حمزہ کے بھتیجے نہیں، سید الشہداء کے بھتیجے نہیں؟ ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی، میدان احد میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا سید الشہداء، کہ اگر شہیدوں کا کوئی سردار ہے تو وہ میرا چچا حمزہ بن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصائب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کبھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان پڑھیں تاکہ سمجھ آئے کہ اسلام کے لیے کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے پہلا تیر اگر کسی نے چلایا ہے کافروں کی طرف، وہ سعد بن ابی وقاص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، سعد بن ابی وقاص تیر مار رہے، کافروں کو تیر اندازی کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تو تیر چلاتا جا، تجھ پہ میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ کہنے لگے اسلام اس قدر مشکلات کا شکار تھا کہ جب جہاد میں جایا کرتے تھے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا کرتا تھا، کھانے کے لیے نہیں کچھ بچا کرتا تھا، حتیٰ کہ ہم حبلہ کے اور ببول کے پتے کھایا کرتے، پخانہ ایسے آیا کرتا تھا جیسے بکری کو مینگنی آیا کرتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی اسلام پہنچ گیا، ایسے ہی اسلام پھیل گیا، ایسے ہی اسلام کو فتوحات اور عروج نصیب ہو گیا؟ نہیں، اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں جنہیں دھندلایا جاتا ہے، اور ان قربانیاں دینے والوں کے بارے میں نازیبہ گفتگویں کی جاتی ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا دشمن بتلایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے وہ تو رسول کے ساتھ جو اس وقت لوگ تھے ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتا ہے۔ مبالغہ، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہونا، بندہ کہتا ہے تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ قرآن نے ایسے تعریفوں کے پل باندھے ہیں، غیر حقیقی مبالغہ نہیں کیا، حقیقت بیان کی ہے۔ جہاں رسول کا نام محمد الرسول اللہ، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں اشداء علی الکفار۔ کبھی دیکھ لو کافروں سے لڑتے ہوئے، 1000 کے مقابلے میں 313 تھے۔ یہ جو پتے کھا رہے تھے، کیا خیال ہے ہتھیار ان کے پاس پورے تھے؟ جنہیں کھانے میں پتے ملا کرتے تھے، ہتھیار پورے تھے؟ نہیں، بے سر و سامانی کی کیفیت، پاس کچھ نہیں۔ 313، نہ ہتھیار پورے، نہ تلوار پوری، نہ گھوڑے پورے، نہ اونٹ پورے۔ جو جذبہ ایمانی سے کھجور کے خوشے کی شاخ کو بطور تلوار استعمال کریں، 313 مقابلے میں 1000 اسلحے سے لیس لشکر۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے اشداء علی الکفار، کبھی ان کو کافروں کے مقابلے میں لڑتا دیکھو، رحماء بینہم، اور کبھی ان کے آپس کے تعلقات پھر دیکھو۔ رحماء بین، جو رسول کے ساتھی ہیں وہ ایسے ہیں، وہ رحماء بینہم،
وہ اگر ایک کی جان نکل رہی ہو، دوسری طرف سے آواز آئے نا پانی مجھے چاہیے، وہ کہتا مجھے چھوڑو، پانی اس کو پلاؤ۔ صحابہ کرام کی تاریخ نے یہ نظارہ بھی ہمیں دکھلایا ہے۔ زخمیوں کے پاس پانی لے کے پہنچے، دیکھا ایک زخمی کرا رہا ہے، طلب پانی کی ہے، ابھی منہ کے پاس پانی کیا نہیں تھا، ساتھ سے آواز، اس نے کہا ادھر لے جاؤ، دوسرے نے کہا ادھر لے جاؤ، تیسرے نے کہا آگے لے جاؤ، چوتھے کے پاس پہنچے، جان نکل چکی تھی، تیسرے کے پاس واپس آئے، وہ بھی نہیں رہے تھے، دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کو اپنی جان دے چکے تھے، وہ پہلے کے پاس آئے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن کہتا ہے یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے، خود ضرورت مند ہوتے پھر بھی دوسرے کو ترجیح دیتے۔ یہ ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ قربانیاں ہیں ان کی، جانیں بھی دی، مال بھی دیے، جانیں بھی دی، مال بھی دیے۔ مصائب کا تذکرہ کرنا ہے تو اسلام کے شروع سے کیا کرو، حق ادا کیا کرو سبھی کا، ایک ہی واقعے پہ نہ رہو۔ مصائب کے تذکرے میں پھر شہادت عثمان بھی آئے گی، وہ شیب ابی طالب آئے گی، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو، وہ محمد کا گھرانہ آئے گا جس کے بارے میں سیدہ فرماتی ہیں ہم نے تو 15 دن گندم کا منہ نہیں دیکھا تھا، 15 دن 2 مہینے گزر جاتے، اور محمد اور آل محمد کس پہ گزارا کرتے؟ کھجور اور پانی پہ، چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ مصائب کا تذکرہ کرنا ہے، شہادت عثمان کا تذکرہ ہوگا، مصائب کا تذکرہ کرنا ہے، شہادت عمر کا تذکرہ ہوگا، مصائب کا تذکرہ کرنا ہے، شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ ان سب کو نظر انداز کر کے اور ایک ہی واقعہ بار بار سنا کے اور سن کے اسی کو سارا کچھ سمجھ کے، یہ باتیں حقیقت کے منافی ہیں، اور باتیں بھی وہ کی جاتی ہیں جس سے اب صحابہ کا تذکرہ ہونا ایمان بڑھتا ہے۔ صحابہ کا تذکرہ ہو، وہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان سے بغض رکھنا منافقت ہے، ان سے محبت رکھنا ایمان ہے۔ انصار کے بارے میں فرمایا ان سے بغض رکھنا منافقت ہے، ان سے محبت رکھنا ایمان ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تجھ سے محبت مومن کرے گا، تجھ سے بغض منافق رکھے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں سنا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر سے دعا کروائی تھی کہ میری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اس دن کے بعد کوئی مسلمان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے دل میں ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت نہ ہو۔ سفیان ثوری سے ابن شبرمہ نے پوچھا تھا، مطاف کعبہ میں طواف کر رہا، کہنے لگا وہ کسی نے کہا ہے صحابہ سے محبت سنت ہے۔ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے سنت ہے؟ نہیں، سنت نہیں ہے، بل حبہم فرض، صحابہ سے محبت کرنا فرض ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے اپنی جو اولاد ہے نا، انہیں جہاں اور چیزیں سکھاتے ہو نا وہاں صحابہ کی محبت بھی سکھایا کرو۔ آج ہماری اولادوں کو صحابہ سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، آج ان کے دلوں میں بغض بھرا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، عام مجالس کے اندر بھی، وہ فلاں نے اچھا نہیں کیا ہے، اس نے انصاف نہیں کیا، الصحابۃ کلھم عدول، کوئی صحابی نا انصاف نہیں تھا، نا انصاف کوئی نہیں، اس نے غلط کیا، اس نے نا انصافی کی، اس نے ظلم کیا، اس نے غصب کیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کی مثالیں میں نے تورات میں دی ہیں، انجیل میں دی ہیں، زبور میں دی ہیں، پہلے انبیاء ان لوگوں کا تذکرہ کرتے گئے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں علموا اولادکم حب اصحاب محمد، اپنی اولاد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی محبت سکھاؤ، انہیں تعلیم دو، کیونکہ محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔